اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علی احمد کراچی سے اس وقت حاضر ہوں اور قرآن مجید کے پارہ نمبر 19 کے ربع نمبر 2 کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں پچھلی آڈیو ویڈیو میں تلاوت کر چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ شعراء کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ شعراء ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 227 ہیں۔ سورہ نمبر 26 ہے اور آیات 227 ہیں۔ میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، وقت بچے گا تو تھوڑی بہت تفصیل بھی بیان کر دی جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ طاسیم یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں خضوع کے ساتھ جھک جاتی، لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے تکذیب کی ہے تو قریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں، اس میں ہماری نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہیں بنیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری تکذیب نہ کریں، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے، یہ پیغام ہارون علیہ السلام کے پاس بھیج دے، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے، اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں، اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ قتل جو میں نے اس وقت کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا، پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دے دیا۔ یہ احسان جو تربیت کے سلسلے میں تو جتا رہا ہے تو نے بڑا غضب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین و آسمان اس کے مابین جو کچھ ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کر سکو۔ تو فرعون نے کہا اپنے اطرافیوں سے کہ تم کچھ سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بالکل معذلت دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیل ہی پیش کر دوں تب بھی۔ تو فرعون نے کہا کہ وہ دلیل کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا
عصا جو تھا وہ ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر رینگنے لگا، اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ تو فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دے، تو اب تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے، یہاں روکیے انہیں، اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے، وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے۔ غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھا ہو گئے، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو کہ جو فرعون کہہ رہا ہے اس کی بات سنو۔ تو وہ کہنے لگے کہ شاید ہم لوگ ان سائروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی، کچھ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ میرے مقربین میں سے شمار ہو جاؤ گے، یعنی بہت کلوز ہو جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے وہ پھینکو۔ تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور اپنی چھڑیوں کو پھینک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم ہم لوگ غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا، تو لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نکلے جا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اور انہوں نے جو لکڑیاں پھینکی تھیں وہ سانپ بنی تھیں، ان سب کو وہ کھا گیا۔ یہ دیکھ کے جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے۔ یہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایک طرح سے، خدا نے بتا دیا کہ اس کو کون سا کلمہ، کیسا کلمہ پسند ہے، کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے رب کا کلمہ پڑھا، موسیٰ کا کلمہ پڑھا جو اس وقت کے نبی تھے، اور ان کے جانشین کا تذکرہ کیا جو ہارون علیہ السلام تھے۔ تو خدا نے بتا دیا کہ میں ایسا کلمہ پسند کرتا ہوں جس میں میرا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ، نبی کا ذکر ہو محمد رسول اللہ، اور ان کے جانشین کا ذکر ہو جیسے ہارون کا ذکر ہوا علی ولی اللہ۔ تو فرعون نے کہا اب یہ جو مقابل میں ہوتے ہیں ان لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی مان لیا ہے، یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ یہ مخالف لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بخلاف، کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، ہم تمہیں مار دیں گے، اور مار بھی دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، جب انسان کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، قوی مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، یعنی مومنین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا تو ہے ہی ہے، اس سے بہتر کون سی موت ہے کہ ہم شہادت کا درجہ پائیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو صرف ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو مومنین شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور ہم نے آیت نمبر 52 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دیے کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، یعنی حق بات پہ مخالفوں کو غصہ آ جاتا ہے بس، کہ یہ حق بات ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم سب سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس تو جمعیت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے۔ نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا، اور خزانوں باعزت جگہوں سے بھی باہر کر دیا، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔
اللہ بھی مستضعفین کو وارث بنائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا، یہاں بھی ریکی ہوتی ہے۔ پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا دریا میں مار دے، چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہی ہونا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں سچے دل سے، اس کے رسول پر اور اس کی جانشین پر، تو ان کو انشاءاللہ نجات ملنا ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان لوگوں کو غرق ہونا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 67 میں کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ یہاں بھی یہی حال ہے کہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کے سناؤ، جب انہوں نے اپنے مربی سے، جو ان کی تربیت کر رہے تھے، جو ان کو پال رہے تھے، اور قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجاوری کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان، یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا بھی دیتا ہے، وہی پانی بھی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو وہ معاف بھی کر دے گا۔ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، یہی ہماری بھی دعا ہے۔ اور آیت نمبر 84 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ شعراء کی۔ اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا، اور جہنمی سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر؟ وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد تم خود کرو گے؟ پھر وہ سب میں تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ابلیس لعین کے تمام لشکر والے بھی، اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جب تم کو ہم رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے، بس کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب بھی صاحب ایمان ہو جاتے۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا، اور میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے سارے پیروکار بہت ہی پست طبقے کے لوگ ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے، اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو۔ بات ساری شعور کی ہے، اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں،
جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔